بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر آج ہمارا چوتھا اور آپ کے حالات کے متعلقہ آخری درس ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسا کہ میں نے آپ سب کو پیچھے لکھوایا تھا، اپنی اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہی لکھوایا تھا۔ محدثین کی اصطلاح میں جامع جس حدیث کی کتاب کے ساتھ لفظ جامع ہو اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ ذکر کی جائیں۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی جس کتاب کے ساتھ لفظ جامع آئے تو یہ جامع حدیث میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ ذکر کی جائیں۔ اور وہ 8 یہ ہیں۔ نمبر 1، سادہ لفظوں میں ہے، نتیجتاً دوبارہ سن لیں۔ فن حدیث میں جس کتاب کے ساتھ لفظ جامع ہو اس کتاب کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں فن حدیث میں، شرط یہ کہ وہ حدیث میں لکھی ہو، کہ جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث مبارکہ کو کیا کیا جائے؟ ذکر کیا جائے۔ وہ 8 یہ ہیں۔ نمبر 1، سیر، جس طرح سیر نہیں لکھتے ہم اس طرح سیر، لفظ اسی طرح بس تلفظ میں سین یا اور را، سین کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر، سیر بن جائے گا۔ سین کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر اور را پر جزم آ جائے گی، سیر۔ نمبر 2، تفسیر، ان سب کی وضاحت جب بخاری میں جو باب آتا جائے گا نا وہیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تفسیر، یہ تفسیر جو قرآن کے ساتھ لگتا ہے، مثلا تفسیر ابن عباس اس طرح کہتے ہیں، لفظ تفسیر ابن عباس یہاں نہیں آنا، تفسیر۔ تیسرا، آداب، چوتھا، عقائد، عقیدہ سے عقائد، پانچواں، فتن، فا تا اور نون، فتن،
فا تا نون لکھ کے فا کے نیچے زیر، تا کے اوپر زبر اور نون پر جزم، فتن۔ اور نمبر 6 احکام۔ اور نمبر 7 اشراط۔ جس طرح شرط نہیں لکھتے، پہلے لکھیں الف شین را الف آگے تو۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ نمبر 8 یہ آپ نے سنا ہوگا جی فلاں کے مناقب پہ کلام ہو رہا ہے۔ نمبر 8 مناقب۔ کئی دفعہ لفظ آپ نے علماء سے مناقب ابی بکر صدیق اس طرح۔ نمبر 8 کیا ہے؟ مناقب۔ الجامع الصحیح، دوسرا لفظ کیا لکھا آپ نے؟ الصحیح۔ جس طرح صحیح بخاری مشہور یہ ہو گیا بخاری کی صحیح۔ صحیح کا مطلب کہ اس مجموعہ کی تمام احادیث مبارکہ صحیح ہوں۔ مصنف کے نزدیک جی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں جی وہ نہیں چل رہے، وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں درس نظامی کی کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پھر آپ بھی دیکھتے رہیں گے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہ اصول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، جس لیول کے لوگ ہوں نا اسی طرح کا کلام ہوتا ہے۔ میں جو یہاں شروع کر دوں صرفی اور نحوی بات سے پھر کس کو کیا سمجھ آنا؟ قیودات یہاں نہیں ہوں گے۔ اور آگے نام میں آیا المختصر، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں، یعنی جس کا یہ نام ہوگا، اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اس کتاب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول کی جمع ہے گفتگو، افعال فعل کی جمع ہے کوئی کام، احوال حالات وغیرہ سے، صفات یعنی فلاں کی یہ صفت ہے، صفات صفت کی جمع، اور ایام کے متعلق احادیث مبارکہ لائی جائیں، اقوال، افعال، احوال، صفات اور ایام کے متعلقہ احادیث مبارکہ لائی جائیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ ذکر کی ہے۔ مختلف محدثین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں، ان میں سے کم از کم مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ ملا علی قاری کی جو مرقات میں ہے وہ آئی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے تو ایمان ضرور تازہ ہوگا۔
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام بخاری سے ہی نقل کیا، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے، حتیٰ کہ امام بخاری نے خود یہ جملے ذکر فرمائے، خود یہ جملے کیا فرمائے؟ فرمایا میں حدیث کی طلب میں مصر اور شام دو مرتبہ گیا ہوں۔ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مصر اور شام کا میں نے کتنی بار 2 مرتبہ مصر گیا ہوں اور 2 مرتبہ ملک شام گیا ہوں۔ وَإِلَى الْبَصْرَةِ، اور فرمایا بصرہ میں 4 مرتبہ گیا ہوں۔ ایک دفعہ گئے، سیکھ کے آ گئے، پھر کسی اور شہر تشریف لے گئے، پھر بصرہ میں ضرورت محسوس کی، پھر بصرہ چلے گئے، یوں کتنی مرتبہ آپ تشریف لے گئے؟ 4 مرتبہ حدیث مبارک کو سیکھنے کے لیے۔ غور کریں آپ۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ما دخلت مع المحدثین فی بغداد والکوفہ، فرمایا بغداد اور کوفہ میں کتنی بار گیا؟ فرمایا اس کو تو میں خود بھی نہیں گن سکتا، اس کو تو میں خود بھی، جتنی بار میں بغداد اور کوفہ کے محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے گیا وہ مجھے یاد ہی نہیں، یعنی کثرت کے ساتھ گیا۔ سادہ لفظوں میں کس طرح گیا؟ کثرت کے ساتھ گیا۔ اور حدیث کی طلب میں نے مکہ شریف میں 6 سال کا عرصہ گزارا۔ امام بخاری خود فرما رہے ہیں 6 سال کا عرصہ کس شہر میں؟ مکہ شریف میں، طلب حدیث میں، طالباً لعلم الحدیث، یہ جملے لکھے ہیں ملا علی قاری کہ حدیث کے علم کو طلب کرنے کی غرض سے میں مکہ شریف میں کتنا سال رہا؟ 6 سال رہا۔ وقال البخاری، امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، یہ محمد بن اسماعیل خود اپنی زبانی امام بخاری فرما رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل سامنے ہے، اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں کھڑا ہوں، اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ ارد گرد سے کچھ مکھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ مکھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے قریب آنے کی کیا کرتی ہیں؟ اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں میں اس پنکھے کے ذریعے مکھیوں کو سرکار علیہ السلام کے جسم سے دور کر رہا ہوں، خواب کی حالت میں۔ پھر سن لیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ملا علی قاری نے جو مرقات کے اندر نقل فرمایا، میں اس کی جلد و صفحہ آپ کو آخر میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ، کہ میں نے کیا دیکھا؟ خواب کہ میں سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے ہوں، اور ارد گرد سے کچھ مکھیاں نبی کریم اور رؤوف رحیم علیہ السلام کے جسم مقدس کی طرف آنا چاہتی ہیں، آئی نہیں ہے، آنے کی کوشش میں ہے، لیکن خواب کی حالت میں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پنکھا ہے۔ میں اس پنکھے کو یہ ہلا کے نا ان مکھیوں کو دور کر رہا ہوں، ان مکھیوں کو کیا کر رہا ہوں؟ دور کر رہا ہوں۔
اب جب آنکھ کھلی تو جو تعبیر کے ائمہ تھے ان سے رابطہ کیا گیا. خواب کی تعبیر ہر بندے کی سمجھ نہیں قبول کرتی. کبھی بھی خواب دیکھیں آپ تو کم از کم اہل سنت کا ایک مستند عالم ہو جس سے آپ پوچھیں. عام بندے سے خواب پوچھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. کیوں؟ صحیح میں بخاری میں بھی انشاءاللہ یہ حدیث آئے گی. سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد بسا اوقات